کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کوئی مدینے سے آیا اور اس سے پوچھ رہا ہے کوئی بتاؤ مدینہ کیسا. وہ کہہ رہا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں پڑھے کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. بس میرا پڑھو پورا مجمع. بس میرا اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں. دنیا والی تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا درد دل کی. آپ پیسے سے زیادہ مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ میرے ساتھ پڑھو گے. پڑھو درد دل کی دوا دنیا والی تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. اٹھ جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مدینہ دکھا. اللہ آپ کو موت نہ دے مدینہ دکھا دے. اللہ آپ کو موت نہ دے مدینہ دیکھنے سے پہلے. کہو آمین. اللہ ہم سب کو مدینہ بار بار دکھائے. خدا کی قسم جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں نا کشمیر نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا. کوئی کہتا ہے کنیا کماری نہیں دیکھی کچھ نہیں دیکھا. کوئی کہتا ہے جارڈن نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا. کوئی کہتا ہے لاہور نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں بکواس کرتے ہیں لوگ. یہ سب کچھ بے وجہ کی باتیں ہیں. جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. کہتے ہیں بچوں کی شادی کر کے جائیں گے مدینے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ چلے جاؤ گے مدینے تو کیا مدینے جا کے آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہوتی؟ کس نے پڑھائی یہ باتیں آپ کو بے وقوف نے؟ آپ کہ بیٹیوں کی شادی کر کے پھر جائیں گے حج میں. یہ کس بے وقوف نے باتیں بتائی آپ کو؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ مکے میں موت آئے گی ہندوستان میں موت نہیں آئے گی؟ موت کا وقت لکھا ہوا ہے. موت کی جگہ بھی آگے ہوگی. کیا جو مدینے جاتے ہیں ان کے بچوں کی شادی نہیں ہوتی؟ یا جو مر جاتے ہیں ان کے بچوں کی شادی نہیں ہوتی؟ ایک مقرر صاحب تقریر کرے تھے کچھ دن پہلے. بولے وہ مجھے کسی نے تقریر سنتے سنتے عمرے کا ٹکٹ دے دیا تو میں پیچھے بیٹھا. میں نے کہا تم پہ تو 10 سال سے حج فرض ہے اور تم عمرے کی باتیں کرتے. لوگ ڈرامے کی باتیں کرتے ہیں مدینے جاتے نہیں. شاعر لوگ بھی اب تو ماشاءاللہ شاعر مدینے جا رہے ہیں. اس بار میں جس ٹور میں جا رہا ہوں اس میں 5 ایسے شاعر ہیں جو پورے ہندوستان میں نام پڑھنے جاتے ہیں. محمد علی فیضی بھی شامل ہیں. دوسری بار جا رہے ہیں. زور زور بولو سبحان اللہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا پڑھو پڑھو. کیا کوئی دوسرا اور اس کی آنکھوں کا نور رو دیکھو. اس کی
کو کم کریں، آواز مائک بہت اچھا۔ سب سے بہترین چیز اللہ نے جو مجھے عطا کی، آپ کو عطا کی، ہم سب کو، وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ اور ایمان اگر مرتے وقت چھن جائے تو، یہی میری تقریر کا عنوان ہے اور یہی میری تقریر ہے، اگر ایمان چھن جائے تو، اور ایسا نہیں ہے کوئی ٹھیکیدار ہے بہت بڑا، جنہوں نے ٹھیکے پہ لے کے جنتیں بانٹی ہیں نا، خود اپنی جنت میں چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ جو اتنی جرات کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، دعوے کرتے دعوے کہ میں تمہیں جنت دلوا دوں گا۔ بغداد کی گلیوں میں لوگ شور مچا رہے ہیں کہ کل کو عید ہے، مگر اسی رات میں ایک شخص اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے اور وہ ہستی رو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہتے ہیں کہ مسجد کی سب بھیگنے لگتی ہے۔ لوگ قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور، جب سر سجدے سے اٹھاتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، حضور ہم تو آپ کے مرید ہیں، آپ کے غلام ہیں، سب تو عید کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے، مگر عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حسن بصری کون ہے؟ مولا علی کے خلیفہ ہیں۔ مولا علی کے خلیفہ ہی نہیں ہیں صرف، بلکہ شاگرد بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت امام حسن بصری نے سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، یعنی حضور کی بیوی کا دودھ پیا ہے انہوں نے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا جو سب سے بہترین حافظ، سب سے بہترین قاری تھا، پورے بصرہ میں اس سے بہترین نہ تو کوئی حافظ تھا نہ کوئی قاری تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آ کے بولا، میں برباد ہو گیا حضور، میں کہیں کا نہیں بچا، میری زندگی برباد ہو گئی، میں کہیں کا نہ رہا۔ میں نے پوچھا بتانا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں برباد ہو چکا ہوں۔ میں نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل دوپہر سے قرآن کی ایک آیت بھی مجھے یاد نہیں، میرے سینے سے پورا قرآن نکل چکا ہے۔ کہا کیا ہو گیا تھا؟ کہا کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس لڑکی نے مجھ کو دیکھا، میں اس لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا، اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو حافظ قرآن ہے، دوسرا مسلمان ہے، اور ایک مسلمان لڑکی پہ بری نظر ڈالتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں اس کے جملے میرے سینے میں ایسے جا کے چبے جیسے نشتر چبتا ہے اور مجھ کو پسینے آئے، اور حضور تب سے لے کے اب تک مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں، ایک حرف بھی یاد نہیں۔ حضور میرے لیے دعا کر دے، ابھی میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے، میرے سینے سے قرآن نکل گیا، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی نکل جائے۔ امام حسن بصری اپنے مرید سے چپٹ کے روتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے، میرے مرید کو معاف کر دے۔ حضرت سیدنا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، اس کے پاس میں گیا، امام مرتے وقت میں نے اس سے کہا کلمہ پڑھ، تو یہ غوث اعظم سے بھی اوپر کے بزرگ ہیں، یعنی غوث اعظم سے پہلے یہ بزرگ ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ یہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے مرید سے کہا پڑھو کلمہ، بولا میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں قرآن سے اور اسلام سے نفرت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ اسی حال میں مر گیا۔ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک میں روتا رہا، میرا بالکل مرید خاص تھا، یہ کیسے اس کا ایمان بگڑ گیا، اس کا ایمان کیسے چھن گیا؟ تو وہ کہنے لگا حضور بات یہ تھی میرے اندر تو عادتیں اتنی بری تھی جس کی وجہ سے، فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا، وہ مجھے جہنم میں نظر آیا، اس کے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں تھی۔ میں نے پوچھا تیرا ایمان کیسے برباد ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضور میرے اندر دو خرابیاں تھی، ایک تو میں شراب کبھی کبھی پی لیا کرتا تھا دوستوں کے ساتھ، اور دوسری میرے اندر خرابی یہ تھی کہ میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کی آنکھیں برباد ہو گئی، نوجوان لڑکوں کی تنہائیوں میں کچھ بچا نہیں ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو، ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، ان کا مزار ہے بصرہ میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی ہے۔ وہ تلوار چلا رہے تھے، تلوار چلاتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، یعنی اپنی تلوار کو اپنی آنکھ میں مار کے اور آنکھ انہوں نے پھینک دی۔ جب انہوں نے آنکھ پھینک دی شور مچ گیا۔ ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا کہ ایک لڑکی جا رہی تھی اس پہ بری نظر پڑ گئی۔ حضور فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ کہتے ہیں میرے نبی کا فرمان حق ہے، تو مجھے ایک دم ڈر لگا، میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، کہیں میں بری نظر سے دیکھ رہا تھا اس لڑکی کو، میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ ایک آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، ایک آنکھ سے اس کے خون گر رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں مجھ سے وہ کہنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے
آنکھ نکال دی کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ تجھے معاف نہ کرے گا بلکہ جو تیری یہ بات سن کے دعا کرے گا اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ مگر میرے عرض کرنے کا مطلب ہے صحابہ اتنے ڈرے، تابعین اتنے ڈرے اور ہم بالکل نہ ڈرے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہم میں پریکٹس کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، آج کوئی نوجوان ایسا ہوگا جس کے پاس جیو کی اپڈیٹ ہوتا ہے، جس کے پاس انٹرنیٹ کی ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے، جو انٹرنیٹ نے جسے برباد کر دیا۔ کوئی ماشاءاللہ لڑکا ایسا بچہ ہوگا جس کے موبائل میں گندی فلم نہ ہو، جس کے موبائل میں گندی تصویر نہ ہو۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا بچہ ہوگا۔ اب تو اپنے موبائلوں کی تصویروں کو شیئر کر رہے ہیں، یعنی اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں لو میرا نام محمد عرفان ہے، یہ میری گندی تصویریں دیکھ لو، یہ دیکھ لو میری بہن کی تصویر، یہ دیکھ لو میری ماں کی تصویر۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، مسلمان اپنی عورتوں کو لگا دیتے ہیں، اس پہ چوراہے پہ ان کے ووٹ لگا دیتے ہیں، ان کی تصویریں کھنچوا کے لگا دیتے ہیں۔ ارے بے شرمو، تم کو شرم نہیں آتی؟ ارے ہم سے اچھے تو پہلے کے زمانے کے بھکاری تھے۔ ابھی آپ کو بتاؤں مرد تو مرد، عورتیں تک برباد ہونے لگی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی، جب وہ فلم ریلیز ہوئی اس فلم پہ بھیڑ لگ گئی دیکھنے والوں کی۔ تو لکھنؤ کے تھیٹر سے ایک لڑکی فلم دیکھ کے باہر کو نکل رہی تھی، اس سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ وہ لڑکی بولی میرا نام زرین فاطمہ ہے۔ کہا کیا دیکھ کے آئی ہیں؟ کہا فلم دیکھ کے آئی ہوں، برقع اوڑھ کے آئی تھی، کیا اچھا لگا فلم میں؟ معاذ اللہ کہنے لگی گانے اچھے لگے، ڈانس اچھا لگا، میں اگر ہوتا تو اس کے قریب میں اس کے پاؤں پکڑ لیتا اور میں کہتا میری بیٹی میری بہن کم سے کم سیدہ فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لیتی۔ تو کتنی گندی جگہ کھڑے ہو کے کتنا گندا نام لے رہی ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کتنی گندی جگہ کھڑے ہو کے تو کیسا عظیم الشان نام لے رہی ہے، کیسی گندی حرکت کر رہی ہے۔ جب مسلمان لڑکیاں برباد ہونے لگے، جب انہیں فیشن برباد کرنے لگے، جب انہیں موبائل برباد کرنے لگے، ارے ہم سے اچھے تو پہلے کے زمانے کے بھکاری تھے۔ ایک بھکاری جامع مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا، دلی کی جامع مسجد کے باہر ایک انگریز ادھر سے گزر کے گیا، اس نے کہا کچھ ملے گا اللہ کے نام پہ؟ انگریز نے کچھ دے دیا، اس کا بٹوا گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انگریز کا بٹوا مل گیا اس فقیر کو، اس نے بٹوا رکھ لیا۔ 3 مہینے کے بعد انگریز آیا، اس نے کہا یہ آپ کا بٹوا ہے؟ کہا۔ اس نے دیکھا پورا امانت پوری کی پوری تھی، پورے پیسے تھے، 1 روپیہ بھی کم نہیں تھا۔ اس نے کہا اتنی بہت سی دولت تھی کہ تو فقیر سے امیر بن جاتا، کہ تو فقیر نہیں ہے جو میرے پیسے باہر واپس کر رہا ہے۔ مسلمان بولا میں فقیر ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں۔ اگر میرے نبی سے قیامت کے دن یہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہو جاتی، میرے سرکار کو تکلیف ہو جاتی۔ اور سن انگریز، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں، اپنے حضور سے بہت محبت کرتا ہوں، لے اپنا بٹوا لے لے۔ انگریز بولا پہلے ہاتھ بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ ارے جس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے، اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں، مگر آج میری نسل برباد ہو رہی ہے، میں کس سے کہوں؟ آپ کے نعرے مجھے لوگوں مطمئن نہیں کر سکتے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے حالات، میں کوئی اندھا نہیں ہوں، سب دیکھتا ہوں کہ